يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کا درود نازل ہو آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالی تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ اما بعد، مسلمان خاندان اسلامی معاشرے کا بیج اور اس کی عمارت کی بنیاد ہے۔ اسلام نے خاندان کو مضبوط اور مستحکم کرنے اور اس کی ہم آہنگی اور استحکام کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے ٹوٹنے کے اسباب اور اس کے منتشر ہونے کے عوامل سے ڈرایا ہے۔ ابلیس کے اہم ترین مشن میں سے خاندانی تعلقات کو بگاڑنا اور ازدواجی تعلقات کو توڑنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے لشکر کو دنیا میں بھیجتا ہے، سو اس سے مرتبے میں زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو بڑا فساد ڈالے۔ ان میں سے کوئی شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا، تو شیطان کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو نہ چھوڑا، یہاں تک کہ اس میں اور اس کی بیوی میں جدائی کرا دی، تو ابلیس اس کو اپنے پاس کر لیتا ہے کہ ہاں تو نے بڑا کام کیا۔ میاں بیوی کے درمیان علیحدگی اس سے مرتب ہونے والے بڑے بگاڑ کی وجہ سے ابلیس کو پسند آتی ہے، جیسے نسل کا ختم ہونا، بچوں کی بری پرورش، بچوں کا بکھرنا اور ضائع ہونا، رشتوں کا کٹنا اور اس سے کینہ و بغض کا پیدا ہونا، اور لوگوں کے درمیان دشمنی کا بھڑکنا۔ اللہ کے بندو، اللہ عز و جل نے اپنی اس قول کے ذریعے ہم لوگوں کو حکم دیا ہے، اپنے باہمی تعلقات درست کرو، یعنی اپنے باہمی تعلقات کو اس طرح درست کرو کہ وہ محبت و اتفاق اور الفت والے تعلقات بن جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو درجے میں روزے، نماز اور زکوٰۃ سے بڑھ کر ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، آپس میں میل جول کرا دینا، اور آپس کی لڑائی اور پھوٹ تو مڈنے والی ہے۔ چنانچہ انسان اپنی اور ان لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے جن پر اس کی سرپرستی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے گھر کا نگراں ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ کے بندو، تمام لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھے اور اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارنے میں سب سے بہتر تھے، اور آپ نے اس کی وضاحت اپنے اس قول کے ذریعے فرمائی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ میاں بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزاریں۔ اللہ کا فرمان ہے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہے جیسے ان پر مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ، بئی طور کے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی میں تعاون کریں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو، اور محبت و اتفاق کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے حریص ہوں۔
جھگڑے، اختلافات، طعنے، گالی گلوچ، جذبات کو مجروح کرنے اور دلوں کو توڑنے سے دور رہیں، اور ان کے بیچ خلوص و اچھائی، احسان و بھلائی کی حفاظت، اچھے کاموں کی تعریف، غلطیوں کا اعتراف، معذرت طلبی اور عذر کی تلاش ہو۔ حسن صحبت کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے ہے کہ آپ نے فرمایا، سنو، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی میری وصیت قبول کرو، کیونکہ وہ تمہارے ماتحت ہیں۔ ہر شوہر کو اپنی بیوی کے بارے میں اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی سرپرستی اور حفاظت میں رکھا ہے، جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ بیوی کی دیکھ بھال، حفاظت اور نگہداشت کرے، کہ شوہر بیوی کی مصلحتوں کا ذمہ دار ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ یہ اصلاح، نگہداشت، نظم و نسق اور تدبیر کی حاکمیت ہے، نہ کہ استبداد، زیادتی، تکلیف اور نفرت کی حاکمیت ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ احسان، رحم اور عفو و درگزر سے پیش آنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے عداوت و نفرت نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو دوسری پسند بھی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے راضی کرنے کے لیے اپنے رب کی معصیت میں اس کی بات مانے۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے شوہر کو ادب سکھایا کہ بیوی کو ناپسند کرنا شوہر کو اس پر آمادہ نہ کرے کہ وہ اس کے ساتھ برا برتاؤ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو، گو تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے۔ اور جب عورت سرکشی کرے تو اس کی اصلاح اس طرح سے ہونی چاہیے جس سے راستہ درست ہو جائے اور جو اللہ کے حکم کے مطابق میاں بیوی کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرے۔ شریف نیک عورت اپنے رب سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ کے حکم کے مطابق میاں بیوی کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرے۔ شریف نیک عورت اپنے رب سے ڈرتی ہے اور ازدواجی تعلق کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نیک، صبر کرنے والی، تقوی والی اور وفادار تھیں۔ آپ کی آزمائش میں آپ کے ساتھ کھڑی رہیں۔ جب آپ کو تکلیف پہنچی اور آپ اپنے مال، بیٹے اور جسم میں آزمائے گئے، جس آزمائش میں وہ 18 سال تک رہے، وہ ان کے ساتھ رہیں، ان کی خدمت کرتی رہیں اور تسلی دیتی رہیں، ان کو نہیں چھوڑا اور ان سے بے رغبت نہیں ہوئی۔ وہ شرافت، وفاداری، قربانی اور ایثار کی مثال تھیں۔ اور جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک رات مدینہ کے گشت پر نکلے تو اچانک انہوں نے ایک عورت کو جس کا شوہر اس سے غائب تھا یہ کہتے ہوئے سنا، یہ رات لمبی ہو گئی اور اس کا پہلو تاریک ہو گیا اور میری آنکھوں سے نیند غائب ہے کہ کوئی دوست نہیں کہ میں اس کے ساتھ مستی کروں۔ اللہ کی قسم، اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو اس چارپائی کے کنارے حرکت کر رہے ہوتے۔ چنانچہ اس عورت کا اپنے رب سے ڈر اور خوف نے اسے آمادہ کیا کہ وہ اپنے شوہر کے فراق پر صبر کرے اور اس کے ساتھ خیانت نہ کرے، بلکہ اس نے اپنی عزت کی حفاظت کی اور اپنے گھر کی عمارت کو تباہ نہیں کیا۔ ایک عقل مند، ذی ہوش عورت اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے کی حریص ہوتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عورتوں میں سب سے اچھی کون ہے تو آپ نے فرمایا، وہ عورت جب شوہر کسی کام کا حکم دے تو بجا لائے، اس کا شوہر جب اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اپنی ذات اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے ایک عورت سے پوچھا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خاوند کے لیے کیسی ثابت ہو رہی ہو؟ اس نے کہا، میں اس کا حق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی مگر وہ کام جس سے میں عاجز آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور کر لینا کہ تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتی ہے، وہی تیری جنت ہے اور وہی تیری جہنم ہے۔
یعنی تمہارے تئیں اس کی رضامندی تمہارے جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے، اور تمہارے تئیں اس کی ناراضگی تمہارے جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے، پس اس کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اس کے حکم کی نافرمانی نہ کرو، اگر وہ حکم معصیت والا نہ ہو، کیونکہ خالق کی معصیت کر کے مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ اسی طرح بیوی کی طرف سے شوہر کی فرما برداری میاں بیوی کے درمیان قلبی محبت کو پروان چڑھاتی ہے اور ازدواجی زندگی کو درار اور انتشار سے بچاتی ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ کا قول ہے، عقل مند عورت کو اگر نیک شوہر ملے جو اس کے موافق ہو تو اسے چاہیے کہ شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور ہر اس چیز سے پرہیز کرے جو شوہر کو اذیت پہنچاتی ہے، کیونکہ جب وہ اسے تکلیف پہنچائے گی یا وہ چیز انجام دے گی جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ رنجیدہ خاطر ہوگا اور یہ رنجیدگی اس کے دل میں رہ جائے گی۔ اللہ کے بندوں، مسلم خاندانوں کے ڈھانچے کو لاحق خطرات میں سے ایک خطرہ سوشل میڈیا کے بعض مشاہیر کے کلپس سے متاثر ہونا بھی ہے، جن میں گھروں کو مسمار کرنے اور اقدار اور اصولوں کی تباہی کے پیغامات ہیں، ان سے ضرور بچو۔ اسی طرح ازدواجی تعلقات کو خراب کرنے والی سب سے خطرناک چیزوں میں سے بیوی کو شوہر کے خلاف ورغلانا ہے، جو کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف ورغلائے وہ ہم میں سے نہیں۔ سنو، جو لوگ باصفا دوستوں کے درمیان فتنہ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں اور معصوم لوگوں کے لیے پریشانی تلاش کرتے ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس عظیم جرم اور قبیح فعل کے نتیجے میں کتنے ہی محفوظ گھر کا شیرازہ منتشر ہو گیا اور ان کی عمارت ٹوٹ گئی، اور کتنے متحد خاندان کے شیرازے بکھر گئے اور ان کے افراد تتر بتر ہو گئے۔ میاں بیوی آپسی تعلقات کو خراب کرنے والی چیزوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ وہ ان رشتہ داروں یا دوسرے لوگوں کی باتوں کو نہ سنیں جو ان دونوں میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو ورغلاتے ہیں وہ ابلیس کا مشن انجام دینے والے ایسے لشکر ہیں جو شوہر کو ناحق بیوی سے بے رغبت کر کے، شوہر کے پاس بیوی کی خامیوں کا ذکر کر کے اور شوہر کی نظروں میں اسے حقیر کر کے میاں بیوی کے درمیان دشمنی ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس سے نفرت اور اس کی مذمت کرنے لگتا ہے، اور بیوی کے پاس شوہر کی خامیوں کا ذکر کر کے، اس کا عیب بیان کر کے اور شوہر کے تئیں اس کے سینے میں حقد بھڑکا کر ناحق بیوی کو اس کے شوہر سے بے رغبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس سے متنفر ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ برا سلوک کرنے لگتی ہے۔ اللہ تم پر رحم کرے۔ اس فرق کو دیکھو جو ورغلانے والوں اور اصلاح کرنے والوں کے کام کے درمیان ہے، جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھر پرسکون، اطمینان کا گہوارہ اور مستحکم رہیں اور میاں بیوی کا رشتہ مضبوط، مربوط اور دائمی بنا رہے۔ وہ میاں بیوی کے درمیان تعلقات کے بندھن کو ایسا مضبوط رکھنے کے حریص ہوتے ہیں جو محض ہنگامی جھگڑوں سے نہ ٹوٹیں اور معمولی وجوہات کی بنا پر کمزور نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازدواجی تنازعات کو حل کرنے کے خواہاں رہتے تھے، جیسا کہ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ اور ان کے شوہر علی رضی اللہ عنہما کے ساتھ کیا۔ جب ان کے درمیان کچھ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میاں بیوی کے درمیان صلح کی سفارش بھی کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے حضرت بریرہ کو اپنے شوہر کے پاس واپس جانے کی سفارش کی۔ مسلمانوں، میاں بیوی کے درمیان واقع ہونے والے معمولی جھگڑے کی وجہ سے کتنے ہی گھر تباہ ہونے کے دہانے پر ہوتے ہیں، اور شوہر طلاق دینے ہی والا ہوتا ہے کہ اچانک بھلائی کی کنجیوں میں سے کوئی اصلاح کرنے والا کوئی اچھی بات اور قیمتی مشورے کے ذریعے اللہ کے فضل اور توفیق سے دونوں کے درمیان صلح کرا دیتا ہے۔ ان مصلحین کو خاندانوں کا منتشر ہونا اور اولاد کے ضائع ہونے کے نتائج پریشان اور بے چین کرتے ہیں، چنانچہ وہ خاندان کے جن افراد کے رشتے باہم کٹے ہوئے ہوں ان کے بیچ صلح کرانے اور ان کے جھگڑے ختم کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا شیوا ہوتا ہے، میرا ارادہ تو اپنی طاقت پر اصلاح کرنے کا ہی ہے۔ اللہ کے بندو، والدین کا نماز اور دین کے دیگر شعائر کی پابندی کے ذریعے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا اور تقوی اور خوف الہی کو اختیار کرنا اولاد کی استقامت اور خاندان کی تعمیر کے استحکام کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول پر غور کرو، ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ باپوں کی نیکی اولاد کی حفاظت میں فائدہ مند ہے، اور ان کی نیکی کی برکت ان کے بعد ان کی اولاد کو بھی شامل ہوتی ہے۔ وہ چیزیں جو انسان کو
وہ چیزیں جو انسان کو اپنے اہل و عیال کی اصلاح میں مدد دیتی ہیں ان میں دعاؤں کے ذریعے ان کی خبر گیری ہے، جیسا کہ اس معصور نبوی دعا میں ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین ودنیای واہلی ومالی، اے اللہ میں تجھ سے اپنے دین دنیا، اپنے اہل و عیال اور مال میں عفو و عافیت کا طلبگار ہوں، اس میں اپنے اہل و عیال کے لیے فتنوں اور مصیبتوں، بری صحبتوں، ہر طرح کے شر اور گناہوں سے حفاظت طلب کی گئی ہے۔ اللہ کے بندوں کی زبان پر ہمیشہ جو دعا جاری رہنی چاہیے وہ ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ہماری بیوی اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ قرطبی رحمہ اللہ کا قول ہے، مومن کی آنکھ کو اس سے بڑھ کر کوئی چیز ٹھنڈی نہیں کرنے والی ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار دیکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور ذریت کو اس دعا کے ساتھ مخصوص کیا اور کہا کہ اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، اور فرمایا اے میرے پروردگار مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے یہ کہتے ہوئے دعا کی، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ۔ دعا کیا ہی عظیم چیز ہے، اور محبت و وفاداری کے بندھنوں کو مضبوط کرنے اور قربت و اخلاص کو برقرار رکھنے میں اس کا کیا ہی بڑا اثر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ماں کی ہدایت کے لیے دعا کی تو اللہ نے ان کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کو اپنی ماں سے بہت زیادہ لگاؤ اور بے انتہا محبت تھی، جس کو انہوں نے اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے ان الفاظ میں بیان کیا، اے میری ماں، اللہ آپ پر اسی طرح رحم کرے جیسا کہ آپ نے مجھے بچپن میں پالا۔ چنانچہ وہ کہنے لگی، اے میرے بیٹے، اللہ تم کو جزائے خیر دے اور تم سے راضی ہو جیسا کہ تو نے بڑھاپے میں میری فرما برداری کی ہے۔ اور جب ابو معشر نے طلحہ بن مصرف سے اپنے بیٹے کی شکایت کی تو طلحہ نے ان سے کہا کہ اس کے تعلق سے اس آیت کے ذریعے مدد طلب کرو، اور انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں پر باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے اور تو میری اولاد بھی صالح بنا۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ والدین کو جن چیزوں سے بچنا چاہیے ان میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ایک شخص نے عبداللہ بن مبارک سے اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کی تو ابن مبارک نے ان سے پوچھا، کیا تم نے اس کو بد دعا دی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے کہا کہ جاؤ، تم نے اس کو ضائع کر دیا۔ والدین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جہاں وہ بچوں کے نیک ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، وہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کی تعلیم اور رہنمائی کو اپنا فرض سمجھیں اور اس میں کوتاہی نہ کریں۔ ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے، جس نے اپنے بیٹے کو اس بات کی تعلیم دینے میں کوتاہی برتی کہ اس کو کون سی چیز فائدہ پہنچائے گی اور اسے یوں ہی چھوڑ دیا، اس نے بہت برا کیا۔ زیادہ تر اولاد صرف اپنے باپوں کی غفلتوں اور انہیں دین کے فرائض اور سنتیں نہ سکھانے کی وجہ سے بگڑتی ہیں، چنانچہ وہ ان کو بچپن میں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے بڑے ہو کر نہ تو وہ خود کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور اپنے باپوں کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں۔ بھائیوں، والدین کی نافرمانی کے منفی اثرات میں سے خاندانی تعلقات کا ٹوٹ جانا ہے۔ اس سے خاندان کمزور اور بکھراؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ بیٹوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، والدین کے حقوق کا خیال رکھیں اور نافرمانی کے نتائج سے متنبہ رہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور اپنے درمیان کے خراب تعلقات کی وجہ سے اپنے گھروں کی تباہی اور اولاد کے بیکار ہونے کا سبب نہ بنے، اور اگر دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کی اصلاح اور جھگڑے کے اسباب کو دور کرنے میں جلدی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جھگڑا بڑھ جانے کی وجہ سے رشتہ بگڑ جائے اور تفرقہ پیدا ہو جائے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کہتے تھے، اگر میں روٹھ جاؤں تو تم مجھے منا لینا، اور اگر تم روٹھ جاؤ تو میں تمہیں منا لوں گا۔ اگر ہم ایسے نہیں بنیں گے تو ہم بہت جلد ہی الگ ہو جائیں گے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تم بھی اس سے مغفرت طلب کرو، بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے پیدا کیا اور درست کیا اور جس نے اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی۔ اللہ کا درود و سلام نازل ہو رحمت و ہدایت والے نبی پر، ان کے آل و اصحاب پر، ان کے راستے پر چلنے والوں پر۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، ہم سب کو جس کام کی کوشش کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں کی شیطان سے حفاظت کریں اور ان میں
ذکر تلاوت قرآن، ان میں ذکر تلاوت قرآن، نماز اور دعا وغیرہ جیسے طاعت کے اعمال انجام دے کر انہیں نور اور برکت سے بھر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ مثل زندہ اور مردہ کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک گھر میں قرآن کے پڑھے جانے سے وہ گھر اپنے اہل کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شیاطین اس کو چھوڑ جاتے ہیں اور اس کی خیر و برکت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور بے شک وہ گھر جس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے اہل کے لیے تنگ ہو جاتا ہے اور فرشتے اس کو چھوڑ جاتے ہیں اور اس میں شیاطین حاضر ہوتے ہیں اور اس گھر میں خیر و برکت کم ہو جاتی ہے۔ اپنے گھروں کو محفوظ اور پرسکون رکھنے کے طریقوں میں سے یہ ہے کہ ہم گناہوں اور معاصی سے دور رہیں، کیونکہ یہ گھروں کے لیے نحوست ہیں اور گھروں میں برائیاں، پریشانیاں اور غم کا سبب ہیں۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو آفتوں سے اور ان چیزوں سے جو ہم پر خیر و برکت کو داخل ہونے سے روکتی ہیں ان سے پاک رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو اور نہ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جس میں جاندار مجسموں کی تصویر ہو۔ یہ جاندار مخلوق کی ایسی تصویریں ہیں جنہیں رسوا نہیں کیا جاتا ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں جب بھی کوئی ایسی چیز ملتی جس پر صلیب کی تصویر بنی ہوتی تو اس کو توڑ ڈالتے۔ اللہ کے بندو، مصلحین کو چاہیے کہ وہ ہر شرعی اور نفع بخش ذریعے کا استعمال کریں جو سماجی اصلاح کے اہداف کو پورا کرے۔ ان میں خطبوں اور شرعی دروس کا اہتمام کرنا، علماء کے فتووں کو شائع کرنا اور میڈیا کے مختلف وسائل میں مفید کلمات اور تعمیری مضامین لکھنا شامل ہیں۔ خاندانی ڈھانچے کے تحفظ کے لیے وہ اصلاحی کام جن کی ستائش کی جانی چاہیے، ان میں مرکز برائے خاندانی تحقیق و مطالعہ اور خاندانی امور کے لیے انجمنوں اور اداروں کا قیام شامل ہے۔ ایسے علمی پروگراموں کو تیار کیا جائے اور ایسے تعلیمی پلیٹ فارمز کا قیام ہو جو شادی کرنے والے افراد کے لیے اہلیتی، تعلیمی اور تربیتی کورسز مہیا کرے۔ میاں بیوی کے درمیان حسن سلوک کے کورسز، مسلمان گھر کے عناصر، بچوں اور بیٹوں کی پرورش کی مضبوط بنیادیں اور فکری اور سلوکی انحرافات کے علاج کے منصوبے فراہم کرے۔ ازدواجی مشاورت، عائلی مسائل، خاندانی تنازعات، نفسیاتی بیماریوں اور منفی سماجی مظاہر سے نپٹنے کے لیے خصوصی پروگراموں کا نفاذ عمل میں لایا جائے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ تمام اعمال صحیح اسلامی منہج اور شرعی ضوابط پر مبنی ہو، اور یہ کہ قرآن و سنت سے متصادم تمام چیزوں سے اجتناب کیا جائے جو ممنوعات و منکرات میں سے ہے اور صحیح عقیدے کے برخلاف ہے۔